ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے الیکشن کی، امریکہ کے الیکشن کی، کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اب ہم کوئکلی بات کریں گے، ہم سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کی جتنا ہم سمجھ سکتے تھے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، اس کی اکانومی کیا ہے امریکہ کی، اور وہاں ہو کیا رہا ہے، تو کس کی پروبیبلٹی زیادہ. ہم صرف 2 سوالوں پہ بات کریں گے، اب ڈیپ ڈاؤن نہیں ہم جائیں گے. تو پتافی صاحب، جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے، دیکھیں ابھی اب کووڈ آیا تھا، جب پریزیڈنٹ بائیڈن آئے تو کووڈ بھی آ گیا. اس کے بعد امریکہ نے کوئی $5 ٹریلین کو پرنٹ کیا ہے. یہ پوری دنیا سے آ رہا، بلکہ میں ایک ایسٹیمیٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ اس سے ڈبل ہے کہ جو امریکہ نے World War II اور جو کہ گریٹ ایک ان کا آیا تھا نیو ڈیل، گریٹ ڈپریشن کے بعد. ہاں جی، جو نیو ڈیل تھی ایک نا، اس سے پہلے ایک نیو ڈیل تھی، اس پہ کیا تو اس کا ڈبل ہے. یہ ایک تو یہ انہوں نے پمپ کی منی. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ رو ریپبلکن کو کیوں دیکھ رہے ہیں، یا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں یہ ایک سوشل میڈیا ہائپ ہے جس طرح بات کر رہے تھے. نہیں، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ کیا ہوا. جب آپ کرنسی کو پرٹینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، چیزیں کم ہیں، تو چیزیں جب آپ خریدنے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. دس از کالڈ انفلیشن، رائٹ. اور میرے خیال میں جو سب سے بڑا ایشو بنا ہے وہ انفلیشن کا اس لیے بنا کہ 2 بہت بڑے کیش چیکس دیے، ایک ڈونلڈ ٹرمپ نے دیے اور دوسری سائڈ پہ انہوں نے بھی، بائیڈن نے بھی دیے، ٹو کنٹرول کووڈ سچویشن. بیکاز اس وقت اصل میں کرائسس جو تھا، ان لائک دا گریٹ ڈپریشن جہاں پہ وہ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہو گیا تھا، یہاں پہ الٹا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو کرائسس تھا وہ ورک فورس کا تھا. لوگ، نوکری موجود ہے، ڈیمانڈ بھی موجود ہے، لیکن لوگ کام کرنے آ نہیں سکتے. تو اس کا کیا ہوگا؟ اب جو گھر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کوئی چیک تو چاہیے، کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں، راشن لینے کے لیے. سوپ کچن بڑھ گئے تھے، بہت کچھ ہوا تھا. آئی تھنک کہ اس وقت یہ جب کرنسی زیادہ ٹرینڈ کی گئی اور سسٹم میں آ گئی تو اس سے انفلیشن ہوگی. اب مہنگائی آپ کو یا کسی ایسے وائٹ کالر بندے کو شاید زیادہ تکلیف نہ دے جو کہ ایک ایسا اماؤنٹ کماتا ہے کہ جس میں سے وہ سیونگ بھی کر سکے، لیکن جو لوگ پے چیک ٹو پے چیک رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جابس تو بن گئی اور یہ ہوا ہے کہ اکانومی بوم کر رہی ہے، گرو کر رہی ہے اور بڑی ریپڈلی جاب کریشن ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر کتنی تنخواہ مل رہی ہے لوگوں کو، اور اس تنخواہ کے اندر سے کیپیسٹی، پرچیزنگ پاور کتنی ہے لوگوں کی جا کے خریدنے کی، وہ کمپرومائز ہوئی نظر آتی ہے. جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور اس ڈسسیٹسفیکشن کی وجہ سے، لیکن ایک بات اور بھی کہہ دوں، مہنگائی کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے تو انہوں نے ٹیکس لاس چینج کیے تھے. ٹیکس لاس چینج کیے تو 75% آف جو ڈالر تھا جو کہ دنیا میں پھیلا ہوا تھا، اس سمٹ کے واپس امریکہ میں آ گیا. اس کے بعد سے ساری کی ساری چیزیں جو ہے، اس میں تو اس کا بڑا ہاتھ تھا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے انٹرسٹ انٹرسٹ ریٹ جو انہوں نے کیا 5.5% کر دیا تھا. اصل میں کہتے ہیں اس وقت دنیا میں $10 ٹریلین بیک گیا امریکہ میں. ہاں وہ صحیح ہے، لیکن انٹرسٹ ریٹ کا جو معاملہ ہے وہ تو بیسیکلی انفلیشن کو کرٹیل کرنے کے لیے کہ آپ کم استعمال کریں، اور جو ہے نا اس وجہ سے وہ کیا گیا. لیکن بہرحال یہ جو اصل میں مجھے دی اکانومسٹ کا ایڈیٹوریل یاد ہے جس کے اندر اس نے خاص طور پہ یہ بات کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو لاس کیے جب ہوئے تھے ان کے ٹیکس کٹس اور باقی ٹیکسز کا جو مینیپولیشن ہوئی تھی، کہ اس میں 75% آف ورلڈس ڈالر ہیز گون بیک ٹو امریکہ. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ کی اکانومی کے بارے میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی بیٹھنے والے، وہ تو سچ نہیں ہے. ہاں یہ جو انفلیشن تھی اس سے بہت سارے لوگ افیکٹ ہوئے، بہت سارے ہمارے ہاں بھی ہوا، بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کو ایک اور وجہ بھی تھی نا کہ یعنی کہ جب آپ نے چائنا پہ اتنے سارے ٹیرفز لگا دیے. جی میں یہ بھی کہنے والا تھا کہ جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ آسپیکٹ وہ یہ ہے، اور جس کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے چینج نہیں کیا، وہ یہ تھا کہ جب ان کے ٹریڈ وار شروع ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں، جس کے اندر خاص طور پہ انہوں نے کچھ چیزوں کو بین کیا، کچھ چیزوں کو ہائی ٹیرفز لگا دیے، تو اس وقت سے یہ شروع ہوا. کیونکہ جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے، بائی دا وے ایک اور چیز بھی ہے انفلیشن کا ایک اور معاملہ یوکرین کے وار بھی ہے. یوکرین اور یہ جو روس ہے، یہ مل کے دنیا کے ایک سبسٹینشیل پورشن آف غلہ بناتے ہیں، اور وہ جو ویٹ اور گرین ہے، اور وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں گرین، اور اس سے چلتا ہے. جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی وہ سپلائی کی پائپ لائن ایک طرح سے انڈر پریشر آ گئی، کم ہو گئی، جو پہلے پریشر میں تھی سپلائی چین کیونکہ کووڈ کی وجہ سے. جی وہ تھی، لیکن اس وقت تو پھر ایک دم چلے گا نا، سپلائی رک نہیں جائے گی.
یہاں پہ سپلائی کو الٹا ہو گیا اور پھر اس کی وجہ سے جو کرائسس ہے، ہنگر بھی بڑی ہے. اچھا کمنگ بیک ٹو اگین، یہ بات تو بڑی مزے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جب ان کے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے یعنی کہ سائنس ایکٹ، ان کا چپس اینڈ سائنس ایکٹ آیا یا دوسری کچھ ان کی جو وہ تو ابھی آیا نا بگ فرمز کے لیے آیا، اس سے پہلے بھی جو کہ ان کو دے رہے تھے انویسٹمنٹ. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سال میں $621 بلین جو ہے وہ امریکن کمپنیز نے نیو انویسٹمنٹ کی. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. اس میں جو میرا سوال پوچھیں گے وہ کوشش کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے، اتنی بڑی جب کمپنیز انویسٹمنٹ دے رہی ہیں، اس کا مطلب ان کو پیچھے بڑی سبسٹینشیل سپورٹ مل رہی ہے اور مل بھی رہی ہے. چپس اینڈ سائنس ایکٹ ہو گیا یا دوسرے ہو گئے، ان مل بھی رہی ہے. تو پھر جو بڑی کمپنی کیوں خلاف ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے؟ ریگولیشن اینڈ پاسبلٹی آف ٹیکسز. یہ یاد رکھیں کہ آپ نے لبرل ماڈل کا یا نیو لبرل، ایک اور ہے لبرٹیرین ماڈل. اگر آپ نے مختلف کتابیں پڑھی ہیں اور جس کے اندر ایک خاتون کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، تو وہ آپ کو پتہ این رینڈ کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے خاص طور پہ یہ تھا لبرٹیرین آرڈر کا. اس کے اندر ہے کہ گورنمنٹ اتنی چھوٹی ہو، ایڈمنسٹریٹو اسٹیٹ اتنی کم ہو کہ وہ کسی کو ٹیکس نہ کر سکے، بیکاز بیوروکریسی اور بزنس مین میں سے ہیرو ہمیشہ این رینڈ کے ناولز میں ہمیشہ بزنس مین نکلتا تھا، لبرٹیز وغیرہ کے لیے باقی. تو وہ بزنس مین کو یہ لگتا ہے کہ اگر بائیڈن تھے تو وہ پھر بھی تھوڑا سا بیلنسنگ ایکٹ کر کے چل رہے تھے، اور کملا ہیرس اس سے بھی زیادہ لیفٹ ہے. تو اگر وہ آ گئی تو وہ زیادہ ٹیکس لگا دیں گی اور اس سے ان کا بزنس چوک کر جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ شاید اینٹی ٹرسٹ ریگولیشنز بھی لے کے آئیں جس سے معاملات خراب ہو. صرف اینٹی ٹرسٹ نہیں جو کہ اینٹی منافلی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کے معاملے کے اندر بھی بہت سارے ریگولیشنز وغیرہ لائے گئے. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دے آر افریڈ بیکاز دے ہیو ٹیکن امیرکن سسٹم فار اے رائڈ. اینڈ ناؤ اف ڈیموکریٹس ون. بائی دا وے آپ کا جو آخری سوال تھا وہ بھی میں آپ کو ہنٹ کر دوں، زیادہ چانس یہ لگتا ہے، حالانکہ میڈیا کہے گا آپ کو آخری دن تک کہتا رہے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتے گا، لیکن زیادہ چانس یہ ہے کہ کملا ہیرس جیت جائیں، رائٹ. اور اگر وہ جیتی ہیں تو پھر اٹس پے بیک ٹائم، اس کے بعد ٹیکسز لگیں گے. مگر اس میں ایک چیز ہے جو دنیا کے لیے جو ہم بات شروع کی تھی یہاں سے کہ امریکن پریزیڈنٹ کی دنیا کے لیے بڑی اہمیت ہوتی ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران یوکرین کرائسس شروع ہوا، غزہ کرائسس شروع ہوا، مڈل ایسٹ کرائسس ابھی چل رہا ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے درمیان گلوبل ساؤتھ بڑا ایکٹیو ہوا ہے، برکس کا یعنی کہ آپ دیکھ لیں، ایس سی او کو دیکھ لیں. تو کیا کمالا ہیرس اس چیز کو کریں گی، کنٹینیو کریں گی؟ اگر ان کی پالیسی کنٹینیو ہوتی ہے اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے؟ اچھا دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے غزہ کے اس کی بات کی تو آپ سمجھ لیں گے بینجامن نیتن-یاہو وہ کبھی بھی ڈیموکریٹس کے فین نہیں رہے. آپ کو یاد ہو کہ جب باراک حسین اوباما صدر تھے تو اس وقت اس نے جا کے ایکٹیولی، بیکاز دیر واز ایران نیوکلیئر ڈیل، ہی وینٹ ٹو دی جوائنٹ سیٹنگ آف کانگریس، اور وہاں جا کے اس نے اگینسٹ دا ول آف اوباما اس نے بڑی زیادہ سپیچز کی تھی، بڑے سخت قسم کی سپیچ کی تھی. اسی طرح سے وہ بار بار کوشش کرتے رہے کہ ڈیموکریٹس نہ جیتے. یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں نے بڑی کوشش کر کے 2016 میں ٹرمپ کو جتا دیا، اور ٹرمپ کے جیتنے کے بعد ٹرمپ بھی بڑا کمال آدمی ہے. یہ سارے کے سارے سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام کرے گا. وہ کرتا ہے جو اس کے خیال میں امریکہ کے لیے بہتر ہے، رائٹ. اور اس کے پاس یہ میڈ مین تھیری بھی ہے جو کہ نکسن کی تھی کہ وہ کوئی بھی ٹینٹرم پھینک کے کچھ بھی کر سکتا ہے. اور یہ بائی دا وے بائیڈن نے بھی اس کو ختم نہیں کیا. بہت ساری پالیسیز ہیں جو ٹریڈ وار کی ہیں، باقی چیزیں اس نے کنٹینیو کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ تو پکا پتہ ہے کہ نیتن-یاہو یہ جنگ چاہتے تھے کہ بائیڈن تو ری الیکٹ نہ ہو، اور وہ ابھی بھی چاہتے ہیں اور جنگ ختم نہیں کر رہے کہ وہ کاملا ہیرس ہیں وہ بھی نہ بنے. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹارٹ میں تو کہا تھا کہ جی ہم اسرائیل کا وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیپٹل چینج کر دیا انہوں نے، باقی وہ جو ایمبیسی شفٹ کی. لیکن اس کے بعد سے انہوں نے پریشر ڈالا، یہ جو سو کال ابراہمک اکارڈز ہیں اس کے ذریعے سے کہ یہ جو جوز اور مسلمز کے درمیان لڑائی مکنی چاہیے، کزن ہے آپس میں، ٹھیک ہے نا، اور ابراہم فیتھ کا تو ہے نا ویسے بھی. تو اب یہ ہے کہ نیتن-یاہو یہ نہیں چاہتے. نیتن-یاہو کی پالیٹکس ہمیشہ سے کلیش آف سیولائزیشنز کی رہی ہے، مغرب بمقابلہ مسلمز، رائٹ. اور کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کے ارد گرد سارے مسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے جیب میں ان لوگوں کو، امریکن جو ایونجلسٹ ہیں ان کو اتارا ہوا ہے، جو کرسچنز ہیں جو ایکچولی اینٹی سیمائٹ ہیں، اینٹی یہودی ہیں، لیکن وہ اسرائیل کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟
کہ جی کب بڑا بعد میں مسیح آئے گا. ہاں نہیں وہ یہ ہے کہ جب تک ڈکٹیٹر اسرائیل نہ بنے جس کے اندر تقریباً سارے کے سارے عرب کنٹریز ہیں، سعودی عرب سمیت، جب تک وہ نہیں بنے گا مسیح نہیں آئیں گے. مسیح نہیں اور آئے گا. جب تک مسیح نہیں آئیں گے اس وقت تک کرائسس چلتا رہے گا. اور پھر یہ مسیح بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پہ کس دن بات کریں گے. ہینگ آن جملہ پورا کرنے دیجیے. مسیحا جب آئے گا تو وہ اسرائیل کو تباہ کر دے گا، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بڑی امپورٹنٹ. اچھا اب یہ جو ہے اسرائیل ہے اس کا تو آپ کو پالیٹکس پتہ چل گئی. جہاں تک بات ہے روس کی، روس نے بھی اس سسٹم کو ویک دیکھ کے ایکسپلائٹ کیا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ امریکہ کے لیے امریکہ کی کوئی جنگ نہیں ہے ابھی. اس وقت امریکہ کسی ملک میں جنگ میں انوالو نہیں ہے. آخری ان کے آؤٹ پوسٹ ہے افغانستان، وہاں سے وہ وڈرا کر چکے ہیں. ساؤتھ کوریا کے اندر ان کی ایک لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہے، جاپان کے اندر بھی، وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. تو ود دیٹ کائنڈ آف اسٹیٹ آف افیئرز امریکہ کی اپنی صحت کو کوئی نقصان نہیں. بلکہ فائدہ ہوا ہے اس کو. یوکرین کے کرائسس کے بعد یورپ پورے کی اکانومی بیٹھ گئی، وہ انہوں نے اپنے یعنی کہ گیس بیچنی شروع کر لی. جب نہیں اچھا اب یہ چیز ہے گلوبل ساؤتھ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا اگر ٹرمپ آتے ہیں اور اگر جہاں. اچھا اگر میں بڑی کوئکلی بات کروں گا، آپ کو یاد ہو ایک کرائسس آیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں، وہ ہواوے کا جو اس کو بین کر دیا گیا تھا. اس سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ امریکہ اور چین جن دو ملکوں کی بات کی جاتی ہے ان کا ابھی بھی یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، چین بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے، انڈیا اتنی تیزی سے نہیں گرو کر رہا ہوگا، لیکن امریکہ پھر بھی اتنا ایڈوانس ہے کہ چین کو وہاں پہ پہنچنے میں بہت ٹائم لگے گا. تو اس وقت چین کا جو معاملہ ہے، دیکھیں یاد رکھیں کہ آپ بہت سارے ملکوں اور کی بات کر سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی دا ادر انجن آف دی گاڑی، ڈبل انجن کی سرکار جو کہا جاتا ہے، دوسرا انجن جو ہے وہ چین کا ہی ہے. اور ان کی ریس کار میں ابھی تک اتنا بڑا انجن نہیں لگا کہ وہ کمپیٹ پراپرلی کر کے بیٹ کر دیں امریکہ کو. تو اس وقت تک وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے سسٹم کا فائدہ لے. اور یہ بات طے ہے کہ اوباما نے کچھ وہ ویلنگ ڈیلنگ کر کے جو نئے الائنسز بنانا شروع کیے تھے، جس کے اندر انڈیا کو بھی شامل کیا تھا اور بہت سارے وہ کر دیے، اس سے چین کے اندر یہ آ گیا کہ ہمیں کسی طرح سے بالکل کارنر نہ کر لیا جائے، سراؤنڈ نہ کر لیا جائے. تو وہ جو سراؤنڈ کرنے کا معاملہ تھا اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے بی آر آئی بنایا ہے، جو کہ بیسیکلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از این انفلوئنس کمپین. اٹ از ناٹ. امریکہ چین ہمیشہ سے، اب تو ہمیں تو پتہ ہی ہے، لیکن چین جو ہے نا وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو مڈل کنگڈم کہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سینٹر آف دی ورلڈ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور باقی اس کے اسٹراز ہیں یا پائپس ہیں جس سے اس کو نرشمنٹ ملتی رہے، تو وہ بیسیکلی، اور اس سے کسی اور کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہو جائے. تو اس لیے چین جو ہے وہ اس نے بی آر آئی تو کیا ہے، لیکن یہ جو بریکس شریکس کی بات کر رہے تھے، سوئفٹ کو انڈرمائن کرنے کی بات کر رہے تھے بائی برنگنگ انادر سسٹم. اور پھر وہ ایمبریج کی جو سٹارٹ کی نئی کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی چین نے تھائی لینڈ کے ساتھ، ہانگ کانگ کے ساتھ، اور پھر سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے، اور ابھی یہ برکس برٹیج کی بات کر رہے تھے. آئی تھنک کہ دیز آر مچ اہیڈ آف دیئر ٹائم. آئی تھنک کہ اس وقت جو ہے نا وہ گلوبل ساؤتھ اور نارتھ والا جو معاملہ ہے اس کے اندر آپ کو گروتھ اور کنزمپشن دونوں نظر آئے گی ساؤتھ میں، لیکن ابھی بھی جو پی ہے، جو پرچیزنگ پاور پیرٹی ہے، اس کے اندر یہ لوگ بہت پیچھے ہیں. یہ ابھی ڈیولپنگ ورلڈ ہے، ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس کو. اور دوسری بات جو ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا آسٹریلین تھنک ٹینک ہے، انہوں نے ایک نا اسٹریٹجک تھنک ٹینک اور رینکنگ جاری کی تھی کہ دنیا کی جو 44 کرٹیکل ٹیکنالوجیز ہیں، چائنا 37 میں ٹاپ پہ چلا گیا. نہیں وہ ہوگا، لیکن میں نے آپ کو جو ہواوے کا کہا نا، وہ چپس کے معاملے میں یہ ہے. جی اچھا یہ تو بڑی لمبی ڈیبیٹ. میں آپ کو 1 منٹ لے کے یہ ختم کر دوں بات کو. صرف اور صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے بین کیا نا ہواوے کو، تو ہواوے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم باقی جگہوں پہ جا کے کام کرتے رہیں گے اور اینڈرائڈ کے ساتھ کرتے رہیں گے. اس کے بعد گوگل کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جی ہم بھی امریکن کمپنی ہیں، ہم بھی آپ سے کام نہیں کر سکتے. اس کے بعد انہوں نے کہا ایپس ہم جو ہے نا چلو استعمال کرتے رہیں گے، اپنا کسٹمائزیشن کر لیں گے. انہوں نے کہا جی ایپ اسٹور بھی آپ استعمال نہیں کر سکیں گے. پھر اس کے بعد عجیب و غریب باتیں یہ ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور کہیں اور سے جا کے روس سے ایک ایپ اسٹور خرید لیا، باقی کر لیا، سافٹ ویئر خرید لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی گوریلا گلاس، یہ جو وائی فائی ہے، جو سم ہے، یہ ساری سم کہہ رہا ہوں، اس کی جو چپ سیٹ ہے، اس کے ڈیزائن صرف اے ایم ڈی اور وہ انٹیل بناتے ہیں اور وہ امریکن پیٹنٹس ہیں. اچھا اس کے بعد ان کے باقی جتنے بھی مختلف وہ ہیں، وہ ساری چیزیں امریکہ کے پیٹنٹس ہیں، آپ یہ استعمال نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد یہ ہوا کہ واوے نے جا کے $100 بلین کی کمپنی اس وقت نے جا کے کہا شی جن پنگ صاحب کو کہ آپ جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی کام کریں اور کوئی کوپریٹ کریں.
اور اس کے بعد ان کے جو FTA کا فرسٹ فیز سائن ہوا تھا، اور یہ انہی کے انیشیٹو پہ ہوا تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے پاس ابھی بھی انوویشن بہت آگے ہے. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، چائنا از کیچنگ اپ. اور یہ جو خاص طور پہ ہوا نا ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں، اور پھر چپس ایکٹ کی وجہ سے، کہ بائی پولر جو وہ چپس کی جو ہے نا وہ ہو گئی. لیکن اور تائیوان اس کے اندر اس نے بھی اپنا بڑا فائدہ اٹھایا. لیکن ویسٹ ابھی بھی حالانکہ اس کے پاس وہ نہیں، چپ میں تو ابھی تک ان کا پوٹیشیس منرلز ہوں گی چین کے پاس ہے، لیکن پھر بھی 80% وہاں سے پروسیسنگ ہو کے آتی ہے. اچھا آپ سوچیں ہمارے پاس کتنی ہے؟ ہمارے پاس بھی بہت ہم کرتے کچھ نہیں. خیر ابھی اس پہ آپ کا بہت شکریہ فرق صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، ہمارا خیال ہے کہ ہم 20-25 منٹ میں ختم کر دیں گے، مگر یہ گفتگو کافی لمبی ہوگی تو ہمیں کچھ چیزیں ہماری تشنہ رہ گئی ہیں، مگر ہم نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے تو ہم کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، آپ سمجھ سکیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہم پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے. اگر ٹائم ہوا تو ہم پھر کسی دن ریکویسٹ کریں گے فرق صاحب کو، یعنی کہ جب ان کے الیکشن سے پہلے کہ ہم پھر دوبارہ اس پہ بات کریں. تھینک یو سو مچ فرق صاحب، آپ کے شکریہ.